ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے جس کے بارے میں خود قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس دور کے تمام جو کفار تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدہ فاتوا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ میں حافظ نہیں ہوں اس لیے کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ وہ جو چیلنج تھا کہ اگر تم اس میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ اور وہ چیلنج جو تھا وہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ کعبۃ اللہ کے باہر جب وہ لٹکا دیا گیا، جو تھا سورہ کوثر لٹکا دی گئی، تو وہ عرب جن جو ساری دنیا کو عجمی کہتے تھے وہ اس کی حقانیت کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ما ھذا کلام البشر۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا کلام ہے۔ ان کو اپنی زبان پہ ناز تھا، اپنی شاعری پہ ناز تھا، فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا، اور وہ حیران تھے۔ وہ کہتے تھے نہ تو یہ شاعری ہے، وہ سمجھتے تھے نہ یہ کوئی نثر ہے، پھر وہ کہتے تھے کہ شاید یہ کوئی جادو کا کلام ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ 14.5 صدیاں ہو گئی، آج تک قرآن حکیم کا وہ چیلنج جو ہے وہ اسی طرح موجود ہے اور اس کا دنیا کوئی جواب نہیں لا سکی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حقانیت قرآن۔ میں اس میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 42,000 نسخے جو تھے قرآن حکیم کے وہ میونخ یونیورسٹی میں جو تھے وہ اکٹھے کیے گئے، اور اصل اس کا مقصد یہ تھا کہ موجودہ دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو انجیل ہے، جو تورات ہے، جو زبور ہے، جس اپنی اصلی حالت میں بلکہ جن زبانوں میں یہ نازل ہوئی تھی وہ زبانیں بھی آج دنیا میں ناپید ہو چکی ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو آرامی زبان بولتے تھے اس کے صرف ہمیں آج دنیا میں یہ لفظ ملتے ہیں ایلی ایلی لما سبقتنی۔ جب ان کو تختہ دار پہ لٹکایا جا رہا تھا تو انہوں نے پیچھے دیکھ کے کہا تھا ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے رب مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی اوریجنل وہ جو چیزیں ہیں وہ نہیں ملتی۔ تو اسی طرح لوگوں کا خیال تھا کہ اب چونکہ لوگوں کا متزلزل ہو رہا ہے پہلے والی کتابوں کی اتھینٹسٹی کے بارے میں کہ ایز اٹ از یہ نہیں ہے، اس زبان میں نہیں ہے، تو قرآن حکیم جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ تردد کرنا چاہیے۔ بعض جو غیر جو تھے مسلمان انہوں نے یہ کوشش کی، ان کے دانشور جو تھے انہوں نے کوشش کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ولی میور نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بر صغیر میں وقتی طور پہ ہم نے قابو پا لیا، سب سے بڑا خطرہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہمارے لیے جو ہے یہ ہمیں پورا قبضہ نہیں کرنا دے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ برطانوی وزیر اعظم گلیڈسٹون جو تھا اس نے بھی یورپین اقوام سے کہا تھا کہ جب تک یہ قرآن کی کتاب موجود ہے اس وقت تک ہم اس میں جو مشرق وسطیٰ ہے اس پہ ہمارا غلبہ اور اقتدار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو مغربی مفکر لارنس براؤن جو تھا اس نے بھی جو مستقبل کے بارے میں یورپی تہذیب اور تمدن و استعمار کو کہا تھا کہ تمہیں اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ یہ قرآن کی تعلیمات سے ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اپنے آپ کو منوانے کی ایک قوت موجود ہے۔ میں آپ کو اور اس سے بھی دلچسپ بات عرض کر دوں، جو بات میں نے پہلے کی، 42,000 نسخے میونخ یونیورسٹی میں دوسری جنگ عظیم کے دوران اکٹھے کیے گئے، مختلف ادوار کے، پہلی صدی سے لے کر اور 14ویں صدی تک یہ سب اکٹھے کیے گئے، مختلف ملکوں سے نسخے، ان کو کمپیریزن کیا گیا۔ کوشش یہ تھی کہ ہم اس میں سے یہ بات نکالیں کہ قرآن میں بھی فرق ہے۔ جو پہلا قرآن تھا پہلی صدی کا مختلف تھا، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، کوئی ہم فرق تلاش کریں، لیکن قرآنیات پہ جو سب سے زیادہ ویسٹ میں اتھارٹی سمجھا جاتا تھا اس کا نام تھا نولدکی۔ میں نوجوانوں کے لیے اپنے جو جن کو شوق ہے علم کا ان کے لیے کہہ رہا ہوں، NOLDKE، نولدکی۔ یہ جرمن تھا اور بہت بڑا اسکالر ہے۔ جو انسائکلوپیڈیا برٹینیکا ہے اس کا 8th ایڈیشن جو ہے اس میں اس کا جو آرٹیکل ہے قرآن پہ اس میں اس نے لکھا all our efforts have failed to find interpolation in قرآن۔ ہماری ساری کوششیں، ہم نے کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے لیکن قرآن میں ہم کوئی تفاوت نہیں تلاش کر سکے۔ قرآن جو پہلی صدی میں صحابہ پڑھتے تھے، سیدنا صدیق اکبر پڑھتے تھے، وہی آج کا مسلمان بھی، آج کا محمد احمد برکاتی بھی، آج کا مجاہد بھی، آج کا پروفیسر نعیم اور آج کا ناصر محمود وہی قرآن پڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی فرق ہم تلاش نہیں کر سکے۔ اسی طرح آپ دیکھیں
قرآن حکیم کے بارے میں بڑی دلچسپ بات، جو مرمدوک پکتھال جب وہ مسلمان ہو گیا آپ کو پتہ ہے، تو اس کا جو ترجمہ قرآن ہے وہ ہے گلوریس قرآن. بہت دلچسپ اس نے بات کی. اس نے کہا یہ عجیب کتاب ہے، اس کے الفاظ کی عجیب تاثیر ہے. جب آدمی پڑھتا ہے تو دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ آنکھوں کی نمی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، اور یہ کوئی بھی پڑھے اور سنے تو اس پہ یہ کیفیات طاری ہو جاتی ہیں. اس پہ جو بڑی دلچسپ کتاب میں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ضرور پڑھیں، یہ کتاب ہے امیزنگ قرآن. میں نے صبح نور پبلیکیشنز والوں کو کہا ہے، ان کو میں نے نسخہ دیا، میرے پاس تھا، ابھی پاکستان میں یہ کتاب نہیں چھپی. تو یہ کتاب جو ہے یہ گیری ملر کی کتاب ہے، دی امیزنگ قرآن. بڑی زبردست کتاب ہے. اس میں اس نے بڑی کمال کی باتیں لکھی. اس نے کہا کہ 14 صدیاں پہلے تو عرب میں کوئی لیبارٹری نہیں تھی، اور کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے. کہتا ہے کہ ٹورنٹو میں ایک آدمی تھا جو بڑی مدت تک جس کا شپ سے تعلق رہا، یہ جو بحری سفر ہے اس سے تعلق رہا، اور جہازوں میں رہا اور سمندر کے کنارے رہتا تھا. کہتا ہے ایک دفعہ کسی مسلمان کو اس نے ایک کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس سے کتاب لے لی، انگلش ٹرانسلیشن تھی. اس نے جب پڑھا تو اس نے پڑھ کے وہ جو آیات تھی جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جو سمندر ہوتا ہے اس میں لہریں اٹھتی ہیں، ان لہروں کے اوپر پھر لہریں ہوتی ہیں، ان کے درمیان میں اندھیرا چھا جاتا ہے. تو اس نے اس آدمی سے پوچھا یہ کتاب کس کی ہے، یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ اس نے کہا یہ ریویلڈ بک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ وحی کے ذریعے یہ کتاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی. تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جہاز کے کپتان رہے، وہ شپ چلایا کرتے تھے. اس نے کہا نہیں، وہ تو ڈیزرٹ کے رہنے والے تھے، وہ تو کبھی جہاز انہوں نے بحری سفر کیا ہی نہیں، کبھی سمندری سفر. اس نے کہا یہ میں مان نہیں سکتا. کوئی آدمی جس نے کپتان جہاز کا نہ ہو، چلایا نہ ہو، اس کو یہ اتنی ڈیپ جو باتیں، اتنی گہری باتیں سمندری سفر کی یہ ہو نہیں سکتی. مجھے آپ ثابت کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سمندری سفر نہیں کیا تو میں ابھی ایمان لاتا ہوں. تو جب اس کو تحقیق کروائی گئی تو وہ بعد میں گیری ملر لکھتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ریاض میں بلائی گئی ایک کانفرنس، اس میں کیتھ مور، یہ بھی ٹورنٹو یونیورسٹی کا پروفیسر ہے ایمبرولوجی کا، کہتا ہے اس کو بلایا گیا. انہوں نے کہا جو سٹیجز قرآن نے بیان کیا انسان کی علقہ سے لے کر، اور وہ ساری جو 7 سٹیجز بیان کیے قرآن حکیم نے، کیا یہ واقعہ اسی طرح ہے ایمبرولوجی کے آپ پروفیسر ہیں؟ کہتے ہیں وہاں گیا، اس نے جا کے مائکروسکوپ سے وہ ساری فوٹو، وہ ساری چیزیں دیکھی، اور اس نے کہا کہ میرے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے. جو قرآن حکیم نے انسان کی ماں کے پیٹ میں وہ ساری تفصیلات دی ہیں وہ ایز اٹ از ہیں. اور لوگوں نے جب وہ ویسٹ میں گیا تو لوگوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے نا اس دور میں کوئی مائکروسکوپ، اس نے کہا تم بڑے جاہل ہو، اس دور میں کوئی مائکروسکوپ اگر تھا اتنا زبردست، 200 سال پہلے تو مائکروسکوپ جو تھا بڑی کم طاقت والا ایجاد ہوا ہے. تو اس نے کہا مائکروسکوپ کسی آدمی نے لایا، اس نے یہ ساری سٹیجز جو تھی اس وقت ایکس رے کیے، سارا کچھ کیا، پھر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتا دی، اور اس کے بعد اس نے مائکروسکوپ جو تھا اس کو توڑ کے پھینک کے زمین میں دفن کر دیا، اور وہ نالج سارا بھی اپنا دفن کر کے چلا گیا. یہ کیسی تم جہالت کی باتیں کرتے ہو؟ اس نے کہا میں مانتا ہوں کہ یہ ریویلڈ بک ہی ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح بڑی دلچسپ باتیں اس نے لکھی ہیں. اس نے کہا کہ شہد کے بارے میں جو ریسرچ اب زمانہ حال میں ہوئی ہے کہ 800 انگریڈینٹس شہد کے اندر ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں. یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے. اب اس میں بہت دلچسپ باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ایک بات جو آپ کے اور میرے ذوق کی ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن کی حقانیت، وہ کہتا ہے اسلام کا سب سے بڑا دشمن جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا، جس نے ہر موقع پہ یہاں تک کوشش کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کو اسلام کا پیغام دیتے، آپ جب اس آدمی سے علیحدہ ہوتے تو یہ اس کے پیچھے چلا جاتا. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے بارے میں کہتا ہے کہا ہے صبح ہے تو وہ کہتا تھا نہیں شام ہے. اگر آپ شام کہتے تو وہ کہتا نہیں صبح ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس وقت سورج نکلا ہوا تھا، وہ کہتا نہیں اس وقت چاند نکلا ہوا تھا. اس حد تک وہ مخالف تھا. تو کہتا ہے جب سورہ لہب نازل ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے گا، یہ اور اس کی بیوی. تو کہتا ہے 10 برس سورہ لہب کے نازل کے بعد ابو لہب زندہ رہا. بڑا آسان تھا قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے. وہ کہتا میں ایمان لاتا ہوں. کہتا بتاؤ اب تمہارا قرآن تو کہتا ہے جہنم کا ایندھن بنے گا، میں تو اب مسلمان ہو گیا ہوں. تو قرآن حکیم کی حقانیت کہتا ہے کہ اپنا وقت نہ ضائع کریں. میں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ مان جاؤ یہ کتاب جو ہے یہ ریویلڈ بک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی،
اور یہ کتاب جو ہے یہ حق ہے، اور سائنس جو ہے یہ حق کی تلاش میں ہے ابھی تک۔ میں جس طرح کہا کرتا ہوں کہ قرآن جو ہے یہ باب جوابات ہے اور یہ ساری کائنات باب سوالات ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے زمانہ خود قرآن کی تفسیر کرے گا۔ قرآن حکیم جو ہے یہ ہر دور میں جو مشکل سے مشکل چیز ہوگی، صرف وہ انسائٹ ہونی چاہیے، وہ جو اللہ تعالیٰ نگاہ اور وہ سوچ دے دے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ سمندروں سے زیادہ گہری ہے، اور اس کی خوشبو جو ہے یہ پھولوں سے زیادہ اس کی خوشبو ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو مکمل کتاب ہے، یہ کتاب وہ ہے جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا شاہکار، پیغمبر بھی شاہکار اور کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے شاہکار عطا کر دی۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو نہیں سمجھے، اس لیے اقبال نے کہا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم لوگوں کو حقانیت قرآن سمجھا نہیں سکے، ہماری نالائکی ہے۔ انسان کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر، اقبال کہہ رہا ہے، انسان کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر، کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج و اسرار۔ اور قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔